السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم اسلامیت لازمی کا جو چیپٹر 2 ہے، سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس میں منافقت کا جو ہے ٹاپک پڑھیں گے، اور اس میں 2 ٹاپک باقی رہ گئے ہیں آپ کے. تو منافقت جو ہے اس کا جو ہے منافق ایک طرح کے ایسا آدمی جس کے 2 چہرے ہوں، یعنی کہ اس کے 2 رخ ہوں. تو اس میں یہاں پر ڈیٹیل کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ علماء اسلام نے منافق کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں. اچھا، اب اقسام آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ منافق کی اقسام ہیڈنگ دے سکتے ہیں آپ. ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، یعنی دل سے وہ نہیں مانتا اسلام کو، نہ اس کی صداقت کو، نہ اس کے حق ہونے کو، لیکن کسی مسلط یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے. ظاہری طور پر وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے وہ اس پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا، اس کو سچا نہیں جانتا. تو اس کا مقصد اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اسے کیا کہیں گے، اسے اعتقادی منافق کہیں گے. یہ اب دیکھیں ادھر، اس کو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اعتقادی منافق، اور آگے اس کی یہ تفصیل اس طرح لکھ دیں کہ ایک وہ منافق جو یہ ڈیٹیل جو میں نے ابھی پڑھی ہے. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے کہ دوسرا منافق وہ ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن بعض بشری یعنی جو انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں میں جو ہوتی ہیں، کہ بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں تساہل یعنی سستی برتتا ہے، تساہل یا کوتاہی کرتا ہے، تو اسے عملی منافق کہیں گے. یعنی منافق کی 2 اقسام ہو گئیں، ایک ہو گیا اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق. اعتقادی منافق یہ آپ نے پڑھا ہے کہ دل سے تسلیم نہیں کرتا، لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام کا اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اور جو عملی منافق ہے وہ دل سے تو مانتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا. یہ ہو گئی منافقت کا جو ہے منافق کی اقسام. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور اچھے سے لرن کیجئے. پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے. اب یہ بتایا گیا کہ جو پہلی قسم کا منافق جو اعتقادی منافق ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ جو دل سے تو تسلیم ہی نہیں کرتا اور ظاہری طور پر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھا ہے اس نے. جبکہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے. یعنی کہ جو دوسری قسم کا منافق ہے وہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کی تعلیم ابھی اس کو اور مزید تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. جو کسی معلم، جو کسی استاد کے اور معلم و مربی کے فیضان نظر یا صحبت نشینی سے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کسی استاد کی اس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ دینداری کے پردے میں مسلمانوں کو باہم لڑائیں. یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو آپس میں لڑا دیں. مسلمانوں کو جو منافق ہوتے ہیں ان کی یہ چال ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینے میں مسجد نبوی کے سامنے کے مقابل مسجد زرار تعمیر کی تھی منافقین نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کر کے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا، یعنی اس کو گرا دیا، مسمار کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے کہ اے نبی آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے، یعنی جاہد الکفارہ جہاد کریں. کس سے؟ کفار سے. والمنافقین اور منافقوں سے جہاد کریں، کافروں سے اور منافقین سے جہاد کریں. اور ان وغلوز اور ان پر سختی کیجیے، علیہم اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ومأواہم جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن پاک کی روح سے آ جائے گا. یہ آیت کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے ہیڈنگ بنا لیجئے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافقین کی پہچان، یہ بھی ہیڈنگ بنائیں ادھر کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں.
وہ یہ ہیں کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، خلاف ورزی کرے وعدے کی، کیونکہ مومن نہ تو وعدہ خلاف ہے اور نہ وہ جھوٹ بولے گا۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اچھا، ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز اور روزہ کا پابند ہو، وہ منافق ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے اور تکلیف دہ حصے میں رکھے جائیں گے۔ اچھا، ایک دو آیات کا اور بھی حوالہ آپ دے دیجئے۔ یہاں پر یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہاں پر ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ منافقین، ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہے کہ یہ وہی آیت آ جاتی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے کہ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں نا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، یعنی خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ یہ بھی کہ منافقین کو فاسق بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر احادیث میں بھی جو ہے نفاق کی جو مذمت کی گئی، اس میں آپ یہ ایک دو احادیث یہاں سے بھی لکھ سکتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بری حالت میں دو چہروں والوں کو پاؤ گے، جو بعض لوگوں کے پاس ایک چہرے کے پاس ایک چہرے سے آتے ہیں اور بعض لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے۔ پھر ایک اور ہے کہ دنیا میں جس شخص کے دو چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ یہ آپ لکھ سکتے ہیں احادیث کے حوالے میں۔ اور جو منافقین ہیں ان کی سزا کیا ہوگی، قرآن مجید میں منافق کے لیے بڑی سخت سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے کافی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ منافقین کو عام کفار سے بھی زیادہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارشاد ربانی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 ہے کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، پھر اینڈ میں آ جاتا ہے کہ منافقت کے نقصانات کیا ہیں۔ منافقت سے بھائی چارہ اور قوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ منافقت سے انسان میں بے شمار اخلاقی برائیاں جیسے جھوٹ، لالچ، بدعہدی وغیرہ جنم لیتی ہیں۔ پھر منافقت انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ منافق شخص لوگوں کا اعتماد کھو دیتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ منافقت فتنہ، فساد اور لڑائی جھگڑے کا موجب ہے، اس سے معاشرے میں فساد اور بدامنی پھیلتی ہے۔ منافقت اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے، اس لیے منافق کی سزا دائمی جہنم ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا منافقت کا ٹاپک۔ تو نیکسٹ ہے تکبر اور پھر حسد ہے۔